ایک بار ایک پرامن گاؤں میں جو پہاڑیوں اور ایک کرسٹل صاف ندی کے درمیان واقع تھا، وہاں ایک امیر نام کا ایک عقلمند بوڑھا رہتا تھا۔ امیر پورے گاؤں میں اپنی مہربانی اور اس کی قابلیت کے لیے جانا جاتا تھا کہ وہ اس شخص کو قابل قدر سبق سکھا سکتا تھا جو اس کی رہنمائی حاصل کرتا تھا۔ ایک دن بچوں کا ایک گروپ عامر کے پاس آیا اور پوچھا، برے، کیا آپ ہمیں اخلاقیات کے ساتھ کوئی کہانی سنا سکتے ہیں؟ عامر نے مسکرا کر بچوں کو اپنے پاس گرد جمع کر لیا۔ اس نے دی گارڈن آف ہارمونی کی کہانی شروع کی۔ ایک دور سلطنت میں ایک شاندار باغ تھا جس کا نام ہم آہنگی تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ باغ جادو تھا اور جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ حقیقی خوشی اور اطمینان کا تجربہ کرے گا۔ تاہم وہاں ایک کیچ تھا، صرف خالص دل والے ہی داخل کو پا سکتے تھے۔ جادوئی باغ کی خبر دور دور تک پھیل گئی اور گاؤں کے 4 دوستوں علی، سارا، احمد اور لیلا کے کانوں تک پہنچی۔ جوش نے ان کے دلوں کو بھر دیا جب انہوں نے ہم آہنگی کے باغ کو تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی دوستی کا امتحان لیا۔ راستے میں ان کا سامنا سڑک کے کنارے ایک بھکاری سے ہوا۔ جبکہ علی، سارا اور احمد نے دل کھول کر اپنا کھانا اور پانی بانٹ دیا، لیلا نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور اپنا سامان اپنے پاس رکھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور دوست آخر کار جادوئی باغ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ تاہم ایک پراسرار گیٹ نے ان کا داخلہ روک دیا۔ ایک عقل مند سرپرست نمودار ہوا اور وضاحت کی، اس دروازے کو کھولنے کے لیے آپ میں سے ہر ایک کو ایک کلید پیش کرنی چاہیے جو ایک پاک دل کی نمائندگی کرتی ہے۔ علی، سارا اور احمد ہر ایک نے ایک سنہری چابی تیار کی جو ان کی بےلوسی اور ہمدردی کی علامت تھی۔ تاہم لیلا ایک بار پھر ہچکچائی۔ سخاوت کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے افسوس کے ساتھ اپنے پہلے کے اعمال کا اعتراف کیا اور اپنی تبدیلی کی خواہش کا اظہار کیا۔ سرپرست نے لیلا کے خلوص کو دیکھ کر اسے چاندی کی ایک چابی دے دی جو اس کی نئی مہربانی کی نمائندگی کرتی ہے۔ جیسے ہی دوستوں نے گیٹ میں اپنی چابیاں ڈالیں، یہ آہستہ آہستہ کھلا، جس سے ہم آہنگی کا دلکش باغ ظاہر ہوا۔ باغ کے اندر انہوں نے نہ صرف خوبصورتی کی جنت بلکہ امن اور خوشی کا گہرا احساس بھی پایا۔ دوستوں نے سیکھا کہ حقیقی خوشی صرف ذاتی فائدے سے نہیں بلکہ بانٹنے سے، دیکھ بھال کرنے سے اور مہربانی اور سخاوت کی اقدار کو اپنانے سے۔ عامر نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہانی ختم کی۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، ہم آہنگی کے باغ کو کھولنے کے لیے کلید ہمارے دلوں میں پناہ ہے۔ احسان اور بےلوسی کے اعمال حقیقی خوشی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اور اس طرح بچوں نے گرم جوشی سے بھرے دلوں کے ساتھ امیر کی موجودگی کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی میں رحم دلی اور سخاوت کی بیج بونے کی ترغیب دی۔ کہانی کا اخلاق ان کے ذہنوں میں گونجتا رہا۔ سچی خوشی ہم آہنگی کے باغ میں پائی جاتی ہے، جس کی پرورش خالص دلوں کے بےلوث اعمال سے ہوتی ہے۔ خوشی ہمیشہ آپ کے اندر ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، لوگوں سے ہمدردی کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔ کہ اگر ہمارے اندر احساس ہے، محبت ہے، جذبہ ہے ایک دوسرے کا احساس کرنے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا،
وہ تو ہمارے دلوں کے حال کو بھی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ کا اخلاق ہی آپ کی پہچان ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اچھے سے پیش آئیں، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ انہیں خود سے بہتر سمجھیں، ٹھیک ہے؟ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سٹوری پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریے گا، چینل کو لائک کریے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔